نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے بچے نے بچہ زندہ کر دیا۔ آئیے ذرا جائزہ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر دور اور ہر قوم میں ہادی، مہدی، پیشوا، مشکل کشا، حاجت روا پیدا کیے جو اپنی قوموں کے لیے سہل اور آسانیاں پیدا کرتے رہے۔ ان تمام کے سربراہ حضور غوث الورا سید الاولیاء ہیں۔ حضور غوث الورا سید الاولیاء کی کرامات تو لاتعداد ہیں، پر آج آپ کی ایک بچپن کی کرامت بیان کی جاتی ہے، سماعت فرمائیں۔ بحیرہ احمر کے علاقے میں ایک شادی شدہ بے اولاد جوڑا رہا کرتا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد انہیں ایک بیٹا ہوا، لیکن شومیہ قسمت باپ قضا کر گیا اور اپنے پیچھے اپنا بیٹا نشانی چھوڑ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بچہ بیمار پڑ گیا۔ ممتا علاج معالجہ کے لیے مقامی اطباء کے پاس اسے لے گئی، پر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ آخر کار اطباء نے بچے کو لا علاج قرار دیتے ہوئے ممتا کو مشورہ دیا کہ گھر چلی جائے اور آخری معالج دائی اجل کا انتظار کرے۔ ممتا اپنے بیٹے کو اٹھائے آہ و فغاں کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوئی۔ راستے میں ایک اہل نظر کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا، مائی، آہ و فغاں کرنے کا مقصد بیان کر تاکہ میں تیری داد رسی، فریاد رسی، امداد رسی کر سکوں۔ ممتا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اطباء نے میرے بیٹے کو لا علاج قرار دیتے ہوئے مجھے گھر جانے اور ملک الموت کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اہل نظر نے کہا، مائی مایوس نہ ہو، ادھر آ، رحمت حق رہنما ہوگی، دوا ہوگی، دعا ہوگی، فضل حق شفا ہوگی۔ مائی، میں تجھے ایک ایسا آستانہ اور شفا خانہ تکاتا ہوں جہاں دنیا کے لا علاج مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ وہ جو روتے جاتے ہیں مسکراتے آتے ہیں۔ وہ شفا خانہ آستانہ گیلان شہر میں ہے۔ یہ امید افزاں خبر سنتے ہی ممتا کے دل میں امید کی ایک ایسی کرن نمودار ہوئی جس نے رات کی تاریکی میں دن کا اجالا کر دیا۔ ممتا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ رات دیکھی نہ دن، نہ گرمی نہ سردی، اس آستانے اور شفا خانے کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ سفر تھا بہت طویل، بچہ تھا بہت علیل۔ گرمی کی حدت، مرض کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ راستے ہی میں دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، یعنی قضا کر گیا۔ مائی بڑے پختہ ایمان و یقین والی تھی، گھبرائی نہیں، ڈگمگائی نہیں، لڑکھڑائی نہیں۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ، پھر بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ممتا نے اس آستانے اور شفا خانے پر پہنچ کر دستک دی تو اندر سے ایک بابا باہر آیا دروازے پر، جو اس شفا خانے کا معالج تھا۔ بابے نے ممتا سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے اپنی پوری آپ بیتی یوں کہہ سنائی، بابا، میں بحیرہ عرب کے علاقے سے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کو مقامی معالجوں نے لا علاج قرار دیا تو کسی اہل نظر نے تیرا آستانہ اور شفا خانہ تکایا کہ وہاں دنیا کے لا علاج مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ وہ جو روتے جاتے ہیں مسکراتے آتے ہیں۔ تو میں ایک امید لے کر تیرے آستانے اور شفا خانے کی طرف چل پڑی۔ سفر تھا بہت طویل، بچہ تھا بہت علیل۔ گرمی کی حدت، مرض کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ راستے ہی میں دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، یعنی قضا کر گیا، مر گیا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت ہاری نہیں۔ بابے نے کہا، مائی تو کیا چاہتی ہیں؟ مائی نے کہا، میں چاہتی ہوں بابا میرے بیٹے کا علاج کر، میں روتی آئی ہوں مسکراتی تیرے گیت گاتی جاؤں۔
بابے نے کہا مائی عقل کے ناخن لے، علاج ہوتا ہے مریضوں کا نہ کہ مردوں کا۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا اور اس کے کفن دفن کا انتظام و انصرام کر۔ مائی بڑی استقامت والی تھی، الاستقامت فوق الکرامہ۔ کہنے لگی اہل دنیا کے شفا خانوں میں بھی مریضوں کا علاج ہو اور بابا تیری شفا خانے بھی مریضوں کا علاج ہو تو پہ فرق کیا رہا؟ میں اتنا سفر کر کے کیوں آئی؟ بابا مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر، میرے سفر کا احساس کر، میرے بیٹے کا علاج کر۔ بابے نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو غریب الوطنی ہیں، مسافر ہیں، تو انتظام نہیں کر سکتی۔ بچے کے کفن دفن کا انتظام و انصرام میں ہی کرتا ہوں۔ مائی نے کہا بابا اگر بچے کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے تو ساتھ میرے کفن دفن کا انتظام بھی کر دے اور مجھے زندہ درگور کر دے، کیونکہ میں واپس جانے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ اہل دنیا کہے گی ہری بھری گود لے گئی تھی، خالی لائی ہے، زندہ لے گئی تھی، مردہ لائی ہیں۔ کیا یہ شفا خانے و آستانے موتیں بانٹتے ہیں؟ بابا میں اس آستانے و شفا خانے کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ بابے کے پاس جب مائی کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ رہا تو بابا چپکے سے اندر چلا گیا۔ ممتا نے پھر بھی یہ در چھوڑا نہیں، در والوں سے ناتا توڑا نہیں۔ بچے کو دروازے پر لٹا کر اوپر کپڑا ڈال کر آہو فغاں کرنے لگی۔ سامنے میدان میں کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک 4 سالہ بچہ بھی تھا۔ مائی کی آواز سن کر فوراً اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا مائی یہاں خود تو رو لیتے ہیں پر کسی کو رونے دیتے نہیں۔ مائی اپنے رونے کا مقصد بیان کر تاکہ میں تیری فریاد رسی، داد رسی، امداد رسی کر سکوں۔ مائی نے بچے کو اپنی ساری درد بھری داستان سنا دی اور بابے کا سلوک بھی بیان کر دیا۔ اس بچے نے کہا مائی مجھے تو لگتا ہے تیرا بیٹا مرا ہی نہیں، زندہ ہے، اسے ذرا دیکھ تو صحیح۔ اس بچے نے تقدیر الہی میں مداخلت بھی کر دی اور راز بھی نہیں کھلنے دیا، یعنی مردہ بچے کو زندہ کر ڈالا۔ ممتا نے جو ہی اپنے مردہ بچے کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ممتا کی خوشی کی انتہا ہو گئی۔ اب ممتا کا لہجہ اور تیور ہی بدل گئے، وہ خوشی سے بچی کی گیت گانے لگی۔ اندر بابے نے بھی مائی کا بدلا ہوا لہجہ محسوس کیا تو دروازے پر آیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ مردہ بچہ زندہ ہو چکا ہے۔ مائی خوشی سے نہال ہو رہی ہے اور پاس ہی اس کا اپنا نواسا کھڑا ہے۔ بابا سمجھ گیا کہ اس کے اپنے نواسے کی ہی یہ کرامت ہے۔ بابے کو یہ عمل پسند نہ آیا، اپنے نواسے کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا ارے ابھی تو بچے ہو، تقدیر الہی میں مداخلت کرتے ہو، بڑے ہو کر کیا رنگ لاؤ گے، کیا گل کھلاؤ گے؟ بابا اپنے نواسے کو ڈرانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ پڑا تو بچہ آگے دوڑنا لگا۔ بچہ چلتے چلتے ایک قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے کہنے لگا اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو مجھے اس بابے سے بچاؤ اور میری مدد کو پہنچو۔ تو صاحب کتاب کہتا ہے قبریں پھٹ گئیں، مردے زندہ ہو کر اس بچے کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ بابا دور سے لگا یہ نظارہ کرنے اور سوچنے لگا میں تو ایک مردے کو روتا تھا، اس نے پورا قبرستان ہی زندہ کر ڈالا ہے۔ اگر ایک قدم ہی آگے بڑھوں تو یہ پوری دنیا کے مردے زندہ کر ڈالے گا، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ بابے نے وہیں ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا اے بچے، ہم تیری عظمت کو سلام کہتے ہیں، تیرے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بچہ کون تھا 4 سال کا؟ وہ حضور غوث الورا سید الاولیاء تھے۔ وہ بابا کون تھا؟ وہ حضور کے نانا جان حضرت عبداللہ سامعی تھے۔ یہ تھی آپ کی 4 سالہ عمر کی کرامت، برا 40 سال کی عمر میں کیا گل کھلائے ہوں گے، کیا رنگ لائے ہوں گے۔ آج کے لیے یہ درس کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔